بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب کیا حالات ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرانے لگے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ شریف کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور وہ اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں مہدی علیہ السلام کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں، تمام قطب ابدال اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معظمہ میں رکن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کے مخالف اور اس کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا و کافر کی پیشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ شیعہ و سنی دونوں مذہبوں کے علماء کا کہنا ہے کہ آپ قرعہ نامی قریے سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب کفایت العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی قریہ قرعہ یا قریہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے سے نکل کر مکہ معظمہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنیں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لغات سروری میں ہے کہ آپ خیرواں نامی قصبے سے ظہور فرمائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور ہوں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور پیر میں انہی کے جوتے مبارک ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف با صف اتریں گے اور جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے اور رکن حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمائیں گے کہ اے وہ لوگوں جو میرے مخصوصوں اور بزرگوں سے ہو، اور اے وہ لوگوں جنہیں اللہ رب العزت نے میرے ظہور سے پہلے ہی میری مدد کرنے کے لیے زمین پر جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں
ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومنین کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔ آپ کا یہ ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا کی طرح ہوگا اور آپ فرمائیں گے کہ جو اس ہاتھ پر بیعت کرے گا ایسا ہے جیسے اس نے ید اللہ پر بیعت کی ہو۔ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جبرائیل علیہ السلام بیعت کریں گے اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بیعت کریں گے۔ فرشتوں کے بعد آپ کے 313 نقیب آپ کی بیعت کریں گے۔ اس ہلچل سے مکہ شریف میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ ہر طرف یہی پوچھ تاچھ کریں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ تمام واقعات سورج نکلنے سے پہلے انجام پائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد سورج کے سامنے ایک منادی کرنے والا بلند آواز میں کہے گا کہ اے لوگوں، یہ مہدی آل محمد ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اس آواز کو زمین و آسمان پر رہنے والے سبھی جاندار سنیں گے۔ اس آواز کے بعد فرشتے اور آپ کے 313 ساتھی اس کی تصدیق کریں گے۔ تب دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جوک در جوک روانہ ہوں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد آپ کی بیعت کریں گے اور کوئی یہودی و نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ مخالفت کرنے والوں پر آسمان سے آگ برسے گی جو جلا کر راکھ کر دے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوفے سے 27 ایسے مخلص آپ کی خدمت میں پہنچیں گے جو حاکم بنائے جائیں گے۔ کتاب منتخب البصائر میں ان کے ناموں کی تفصیل اس طرح دی گئی ہے: یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک اشتر، 7 اصحاب کہف اور 15 لوگ جناب موسیٰ کی قوم سے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کا کہنا ہے کہ کتب، ابدال، عرفا سب آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ جانوروں کی زبان سے بھی واقف ہوں گے اور جن و انس میں عدل و انصاف کریں گے۔ علامہ طبرسی کا کہنا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے اصول پر احکام جاری کریں گے۔ آپ کو گواہوں کی ضرورت نہ ہوگی، آپ ہر ایک کے عمل سے اللہ رب العزت کے الہام کے ذریعے واقف ہوں گے۔ امام شبلنجی شافعی کا بیان ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تمام مسلمان عوام و خواص خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کچھ وزیر ہوں گے جو آپ کے احکام پر لوگوں سے عمل کرائیں گے۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ اصحاب کہف آپ کے وزیر ہوں گے۔ ہموینی کا بیان ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار خالص اللہ والے ہوں گے۔ آپ کے گرد لوگ اس طرح جمع ہوں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے یاسوب بادشاہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہور کے بعد آپ سب سے پہلے کوفے تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر قصیر افراد کو قتل کریں گے۔